شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى وأقمنا الصلاة وآتينا الزكاة وأطعنا الله ورسوله إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. وقال تعالى في مقام آخر: ألم نجعل له عينين ولسانا وشفتين وهديناه النجدين. وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم: الحياء شعبة من الإيمان. آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. बेपर्दा नजर आई जो कल चंद बीबियां, बेपर्दा नजर आई जो कल चंद बीबियां, अकबर ज़मीन में गैरत कौमी से बढ़ गया। पूछा जो मैंने आपका पर्दा वो क्या हुआ, पूछा जो मैंने आपका पर्दा वो क्या हुआ, कहने लगी कि अमल पे पर्दों के बढ़ गया। अल्लामा इकबाल फरमाते हैं, उठाकर फेंक दो वाहिद गली में, नई तहजीब के पढ़ने हैं गंदे। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। मेरे आज के दिन का मौजू 8 मार्च को बेहयाई का सैलाब उमड़ते हुए इस्लामाबाद की सड़कों पर आने वाली 2% मोमबत्ती माफिया की चंद लिबरल औरतें, उनके साथ मिले जुले चंद लिबरल जवान जिन्होंने मुख्तलिफ प्ले कार्ड उठाए रखे होंगे और उसका आवाज़ा होगा कि मेरा जिस्म
میں اسی حقیقت کو سامنے رکھ کر اس کی وجوہات، ان کے خیالات اور ان کے وہ تصورات کہ یہ اپنے تصورات، اپنے خیالات کہاں سے اٹھا کے لائے، میں اسی پہ بات کروں گا اور ساتھ یہ بھی بتاؤں گا کہ اسلام کے نقطۂ نظر میں وہ کون سے عورت کے حقوق ہیں جو اسلام میں عورت کو نہیں دیے، کہ آج چند بے پردہ عورتیں ایک اسلامی تہذیبی روایات میں، اسلامی جمہوریہ پاکستان میں امت مسلمہ کی وہ باپردہ عورتیں جن کو اللہ تعالیٰ نے عزت افزائی دی، ان کو گمراہ کرنے کی ایک ناکام کوشش کر رہی ہے۔ ایک طرف میں افسوس سے بھی کہتا ہوں کہ جی میں کو بہت یاد ہے کہ جب روم کے ایک شخص نے ایک عورت کو تھپڑ رسید کیا تھا تو اس عورت نے تھپڑ کھانے کے بعد کہا واہ معتصم باللہ، تو اس رومی شخص نے یہ کہا کہ تم اس شخص کو پکارتی ہو جو اپنے مخصوص ابلق گھوڑے کے بعد بغیر باہر نہیں نکلتا، تم اس شخص کو بلاتی ہو کہ وہ گھوڑے کا انتظار کرے گا، وہ ابلقی گھوڑا اس کے پاس آئے گا اور وہ پھر تمہاری مدد کے لیے آئے گا۔ جب یہ بات معتصم باللہ کو پہنچی، معتصم باللہ نے فوراً 16,000 ابلقی گھوڑے منگوائے اور اٹھا آگے اس رومی سے بدلہ لیا، تھپڑ کا بدلہ لیا۔ ایک عورت کی آواز پہ اٹھنے والا معتصم باللہ، ایک عورت کی آواز پہ اٹھنے والا راجہ طاہر کی بادشاہت کو، اس کی سلطنت کو تہس کرنے والا، میری مراد آپ سب جانتے ہیں اس نام کو جس نام کا میں تذکرہ کرنا چاہتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے عزت افزائی فرمائی، لیکن آج وہ وقت آن پہنچا ہے کہ اس موجودہ وقت میں عورت ایک لبرلی نظام کی طرف توجہ دلانا چاہتی ہے۔ کیا دینا چاہتی ہے اس امت مسلمہ کی بیٹیوں کو؟ کیا بتانا چاہتی ہے امت مسلمہ کی بیٹیوں کو؟ کون سا وہ حق ہے جو رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں نہیں دیا؟ یہ حقوق کی بات نہیں کرتے، یہ جس تقاضے کو پورا کرنا چاہتے ہیں وہ ہم سب کو علم ہے۔ یہ چاہتے ہیں امت مسلمہ میں بے حیائی کو عروج ملے، یہ اس نظام کو لانا چاہتے ہیں جو نظام یورپ میں فیل ہو چکا ہے، اور آج یورپین لوگ مسلمانوں کے اندر اس نظام کی ترویج کر کے ان کی زندگیوں سے حیا کا جنازہ نکالنا چاہتے ہیں، تاکہ حیا ان کی زندگیوں سے نکلے۔ حیا نکلے گا تو ایمان بھی نکلے گا، اس لیے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حیا اور ایمان، ایمان اور حیا یہ دونوں لازم و ملزوم ہیں۔ جب حیا نکلے گا ایمان بھی نکلے گا، جب ایمان نکلے گا حیا بھی نکلے گا۔ یہ طے شدہ بات ہے، جب امت مسلمہ سے حیا کا جنازہ نکال دیا جائے تو ایمان نکالنا مشکل نہیں ہے، اور آج اسی کی کوشش جاری ہے، اسی پہ محنت ہو رہی ہے، اسی پہ بات ہو رہی ہے۔ کیا چاہتے ہو؟ جب کبھی بھی یہ نعرہ جس نے لگایا، یہ نعرہ جس نے لگایا، اگر کسی نے اس نعرے میں تبدیلی کر کے میرا ملک میری مرضی کا نعرہ لگایا، رب ذوالجلال نے عبرت کا نشان بنایا۔ یوں ہوا کہ فرعون نے میرا ملک میری مرضی کا نعرہ لگایا، رب ذوالجلال نے تباہ و برباد کر دیا۔ سمودیوں نے میری طاقت میری مرضی کا نعرہ لگایا، رب ذوالجلال نے سمودیوں کو برباد کر دیا۔ عادیوں نے اپنے فن کے جواہر، اپنے فن کے جوہر دکھا کر بتایا ہمارے فن، ہماری
نے عطا کرتا ہے، اللہ کا عطا کرتا ہے۔ سوچ ذرا، اگر اس جسم کے اوپر میرا اختیار ہوتا تو کون لنگڑا چاہتا ہے کہ میں لنگڑا بن کے پیدا ہوگا؟ جسم پہ اختیار ہوتا تو کون گانا چاہتا ہے کہ میں گانا بن کے پیدا ہوگا؟ جسم پہ اختیار ہمارا نہیں ہے، یہ جسم اللہ کی ملکیت ہے، اللہ نے عطا کیا ہے، اللہ نے دیا ہے۔ اللہ نے جب جسم دیا ہے تو اس کی مرضی پہ چلنا پڑے، یہ طے شدہ عمل ہے۔ میرے صبح ایک آئے رب ذوالجلال قرآن میں فرماتے ہیں کہ سب کچھ عطا کرنا میرا ہے، میں نے دیا ہے، اور پھر میں نے کیا کیا؟ ان اللہ اشترى من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ۔ ہماری ملکیت عارضی ہے، ہماری جسم کے اوپر ہماری اگر ملکیت ہوتی تو کل ہماری داڑھی میں سفید بال نہ آتے، ہمارے سر میں سفید بال نہ اٹھتے، ہمارے چہروں پہ جھریاں نہ آتی، ہماری آنکھوں کی بینائی نہ کمزور ہوتی، ہمارے کانوں کی سنوائی کمزور نہ ہوتی، ہمارے ہاتھوں میں تھرتھراہٹ نہ آتی۔ لیکن افسوس، یہ غلط نعرہ جس نے دیا اس سے کوئی جا کے پوچھے کہ تم کس بنیاد پہ کہتے ہو ہمارا جسم؟ یہ ہمارا جسم نہیں ہے، اور نہ ہی اس پہ ہماری مرضی ہے۔ کیوں؟ جب ہم نے کلمہ پڑھ لیا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، تو ہم نے اس کلمے کے بدلے میں اللہ کو اپنا جسم بیچ دیا۔ ان اللہ اشترى من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ۔ بے شک اللہ تعالیٰ نے انسانیت سے، پھر انسانیت میں جس کو کلمہ نصیب کیا مومنوں سے، ان کا جسم خرید لیا، اور خرید لیا اس کے بدلے میں، بدلے جنت کے، اس کے بدلے میں جنت کے بدلے۔ اب مجھے بتاؤ ہمارے جسم کا مالک کون؟ اللہ۔ ذرا اونچا بولو، کون؟ اللہ۔ اور جب ہمارے جسم کا مالک اللہ، تو اس کی مرضی بھی پھر کس کی؟ اللہ۔ اللہ کی مرضی چل رہی، ہماری مرضی نہیں چلے گی۔ اب جب اللہ کی مرضی چلے گی تو اس کے احکامات آئے۔ اللہ رب العزت نے مسلمانوں کو حکم دیا، مردوں کو، قل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم۔ مومنوں کو کیا کہا؟ تم اپنی آنکھوں کو نیچے رکھو، نیچے رکھو اپنی آنکھوں کو، اور اسی طرح عورت کو بھی کہا کہ تم بھی اپنی آنکھوں کو نیچے رکھو۔ ہمارا نبی ہمیں پردے کا حکم دیتا ہے، آنکھیں نیچے رکھنے کا حکم دیتا ہے، چادر اور چاردیواری کا حکم دیتا ہے۔ ہمارے عورتوں کی تحفظ کی ذمہ داری ہمارے آئین، ہمارے اسلام، نظام مملکت سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم کے عطا کردہ نظام نے اٹھائی۔ ذرا پیچھے جا کے دیکھو عورت کی زندگی کیا تھی۔ ہم نے اگر اپنے آپ کو پہچانا ہے تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بابرکت آنے کے بعد کون سی کمی چھوڑی ہے ہمارے دین نے؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، ذرا سنو، میں ان پلے کارڈ اٹھانے والوں کی نظر کرتا ہوں کہ جن کے ذہنوں میں یہ بات بیٹھی ہوئی ہے کہ ہم اپنے جسم کو چاہے جیسے استعمال کریں، بے پردگی میں آئیں، اور عورت کے حقوق اور حقوق نسواں کے نام پہ عورتوں کی آزادی کے زمرے میں آ کر کس کردار کو ادا کرنا چاہتی ہیں، ذرا اس پہ توجہ کیجئے گا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو عورت بن سمر کر بازار کو نکلتی ہے، رب ذوالجلال
میرے فرشتوں کی طرف سے بھی اس پر لعنت ہوتی ہے، تمام مومنوں کی لعنت اس پہ ہوتی ہے، ایک ایک قدم اٹھا کے جاتی ہے تو اس پہ لعنت برستی ہے۔ کون سی عورت پہ؟ جو بنسور کے بعد آ جاتی۔ اور پھر اضافہ فرمایا میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ اگر اس میں خامن کی اجازت بھی شامل ہو، ہاں یہ بات ذہن میں رکھیے گا، اگر خامن نے منع کرنے کے بعد بھی وہ عورت نکلتی ہے تو گناہ اس کی ذمہ داری، لیکن اگر خامن کی اجازت بھی شامل ہو تو سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس طرح اس عورت پہ بنسور کے نکلنے پر اس کے اوپر لعنت برستی ہے، اسی طرح اجازت دینے والے خامن پہ بھی لعنت برستی ہے۔ ہاں، اجازت دینے والے خامن پہ بھی لعنت برستی ہے۔ میرے حبیب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں نے جہنم میں وہ عورتوں کو دیکھا، کیسے ہو گئے؟ بالوں سے اوندا لٹکایا ہوا تھا، ان کے دماغ ابل رہے تھے۔ کیسا دیکھا؟ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ میرے جن عورتوں کو دیکھا جنہوں بالوں سے لٹکایا ہوا تھا، دماغ ان کے ابل رہے تھے۔ صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ یہ کس قسم کی عورتیں تھیں؟ کون عورتیں تھیں؟ کون سی عورتیں تھیں؟ نبی علیہ السلام نے فرمایا جو باہر جائے اور اس کے سر سے دوپٹہ سرک جائے، ننگے سر ہو، اس کے لیے یہ عذاب ہے۔ کیا چاہتی ہو تم؟ امت مسلمہ کی ان شریف بیٹیوں کو جن کی چادر اور چار دیواری اسلام نے محفوظ کی ہے، جن کی تہذیب، تمدن، طریقہ کار، زندگی گزارنے کا سلیقہ سرور کونین نے عطا کیا ہے، جنہیں پردے کا حکم ہے، ان کے بارے میں تم کہتی ہو کہ میرا جسم میری مرضی۔ اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے جب میرے حبیب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے رخصت ہوئے تو میں آپ علیہ السلام کے حجرہ مبارک میں جاتی جہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم بظاہر تدفین ہے۔ میں مختصر سا پردہ کرتی کیونکہ میرے خامد تھے، اور تھے بھی کہاں پہ؟ قبر میں۔ کہاں پہ تھے؟ قبر میں۔ یہ غور کرنے والی بات ہے۔ اس کے بعد جب میرے والد ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات ہوئی تو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی ان کے قریب میں دفن کیا گیا، تو میں وہاں بھی مختصر پردہ کر کے جاتی۔ کیسے کرتی تھی؟ مختصر پردہ۔ لیکن جب عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال ہوتا ہے تو اس کے بعد میں مکمل پردہ کر کے وہاں پہ جاتی تھی حضور اکبر صلی اللہ علیہ وسلم کو سلام پیش کرنے کے لیے، اس لیے کہ عمر میرے لیے نامحرم تھا۔ عمر میرے لیے نامحرم تھا۔ اور صرف اسی پر بھی بس نہیں، اللہ تعالیٰ نے عورت کو ایک مقام دیا۔ جب بیٹا، اللہ نے عورت کو ایک مقام دیا جب یہ پیدا ہوئی تو بیٹی کی شکل میں پیدا ہوئی۔ کس کی شکل میں؟ غور سے سنو۔ اور پھر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے ایک بیٹی کی پرورش کی اور اس کی شادی کروائی، میں محمد عربی اس کے لیے جنت کی خوشخبری دیتا ہوں۔ اسلام نے عورت کا مقام بتایا نہیں بتایا؟ جب یہ بڑی ہوئی اور یہ بیوی بہن بن کے ابھری تو وہاں بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے حق میں حدیثوں کے انبار لگا دیے۔ جب یہ اور بڑی ہوئی، شادی شدہ بن گئی تو بیوی بن کے جب ابھری تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خامن کے لیے کہا کہ جب ایک خامن اپنی بیوی کے ساتھ مسکرا کے بات کرتا ہے، میرے اللہ اس
ماں بن کے ابھرتی ہے. ذرا تصور کیجئے ماں کا. تو حضور اکبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الجنت تحت اقدامکم. ماں بھی ایسے بن کے ابھری کہ اللہ نے جنت ہی اس کے قدموں میں بکھیر دی کہ کوئی ولی اللہ بھی ہو ماں کی خدمت کے بغیر اسے جنت نہیں مل سکتی. اسلام نے تو عورت کو مقام دیا ہے, عزت دی ہے. جس جگہ سے تم یہ نعرہ لے کے آئی ہو اس جگہ پہ عورت کے بوڑھے ہونے پر اسے اولڈ ایج ہوم میں رکھا جاتا ہے. کیا سلوک ہوتا ہے؟ میں ذرا وہ سلوک بتا دوں آپ کو, آپ حیران رہ جائیں. کیا سلوک کیا جاتا ہے ان کے ساتھ. یورپ ہی کا ایک واقعہ ہے, میں آپ کو ایک واقعہ آپ کی نظر کرتا ہوں. ایک بیٹے کی ماں جب بوڑھی ہو گئی, اب بوڑھی ہونے پر اس نے اپنی ماں کو چھوڑ دیا. پاس بھی نہ جاتا تھا, پوچھ پال بھی نہ کرتا تھا, قریب بھی نہ جاتا تھا, دیکھنا بھی گوارا نہ کرتا تھا. اور حالت یہ تھی کہ گھر میں اس نے کتا پالا ہوا تھا. 3 گھنٹے کتے کے ساتھ گزارتا, اس کی خدمتیں کرتا, اس کو کھانے کھلاتا. جس نے 9 مہینے اس کو پیٹ میں اٹھایا, بوجھ برداشت کیا, جننے کی تکلیف برداشت کی, گیلی جگہ پہ خود سو گئی, خشک جگہ پہ اس کو سلایا. آج اسی بیٹے نے ایسا سلوک کیا کہ مجبور ہو کر مقامی عدالت میں جا پہنچی اور مقامی عدالت میں جا کے بیٹے کے خلاف رٹ دائر کر دی کہ میرا بیٹا مجھے وقت نہیں دیتا, زیادہ نہیں مانگتی, 5 منٹ مجھے دے دے. دن میں کتنے دے دے؟ 5 منٹ دے دے. مقامی عدالت نے جو فیصلہ سنایا تو وہ بھی عجیب. اسلام کی نقطہ نگاہ سے جب باہر نکلو گے تو فیصلے بھی ایسے ہوں گے. فیصلہ سنیے گا. فیصلہ بھی سنایا تو ایسا کہ چونکہ بیٹا 16 سال سے عمر میں بڑا ہو چکا ہے, اور جب بیٹا 16 سال سے بڑا ہو جائے تو ماں کا حق اس کے اوپر کوئی نہیں ہے. اور رہی بات کتے کی, تو کتے کو اس نے چھوٹا سا پالا, اسے 5 گھنٹے دے, 3 گھنٹے دے. اس کی حفاظت اس کی ذمہ داری ہے, ماں کی حفاظت کی ذمہ داری اس پر کوئی نہیں ہے. اور دوسری طرف ہمارا اسلام کیا کہتا ہے؟ کہتا ہے جب تمہارے ماں باپ بوڑھے ہو جائیں, سفید ریشی پڑ جائے, ان کی خدمتیں کیا کرو. ان کی خدمت بھی ایسی کرو کہ تمہیں یقین سے کہہ سکتا ہوں کہ ان کی خدمت کے بغیر تمہارے لیے جنت کا ملنا ناممکن ہے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ ہے. حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالی, یہ واقعہ کئی دفعہ سنا چکا ہوں, لیکن یہاں میں ایک ماں کی عظمت اسلام نے کیسے سکھائی ہے اس کی بات کرتا ہوں. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب حضرت بلال حبشی رضی اللہ, حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی نبی علیہ السلام کی خدمت میں اس لیے حاضر ہوئے کہ میں اپنے بندے ہوئے پیٹ پہ پتھر نبی مکرم کو دکھا دوں. کیا دکھا دوں؟ بھوک کی وجہ سے پیٹ پہ پتھر بندے ہوئے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جبرائیل امین آتے, فرماتے بلال, ابو ہریرہ آپ کے پاس درخواست لے کے آیا ہے, حالت زار بتانا چاہتا ہے. نبی علیہ السلام لیٹے ہوئے تھے, استراحت فرما رہے تھے, اور قمیص کو اپنے پیٹ سے اٹھایا ہوا تھا. ابو ہریرہ نے جب دیکھا کہ میں نے 1 پتھر باندھا ہوا ہے, میرے حبیب نے تو 2 پتھر باندھے ہوئے ہیں, منہ نہ بنو کہ میں کیسے شکایت کروں اپنے حبیب سے, کیسے شکایت کروں. واپس بھاگے, اپنے گھر میں چلے گئے. گھر جا کر دروازہ کھٹکھٹایا, ماں جی کو بلایا, ماں بھوک لگی ہے, کھانا دے دے. ماں تو ماں ہوتی ہے, ماں کافرہ تھی. ماں کیا تھی؟
کافرہ تھی. اما نے کھانا لایا، بیٹے کو دیا، بیٹے نے پانی مانگا، ماں پانی لینے چلی گئی، بیٹے نے کھانا بغل میں دبایا اور گھر سے نکلنے لگا کہ اپنے حبیب کی خدمت میں جا کر کھانا پیش کر سکوں. اتنے میں ماں دروازے تک پہنچ گئی، اپنے بیٹے کو یوں کندھے سے پکڑا، پیچھے دھکیلا، گھسیٹا اور کھانا ہاتھ سے کھینچ کر گھر سے دھکے دے کے باہر نکال دیا. مجھے پتا تھا کہ وہ خود نہیں کھاتا، اپنے حبیب کے پاس لے کے جائے گا. حضرت ابو ہریرہ روتے ہوئے سرور کونین کی خدمت اقدس میں حاضر ہوئے. حضور نے پوچھا ابو ہریرہ کیا ہو گیا؟ تھوڑی دیر پہلے تو ٹھیک ہے، کیا ہو گیا تجھے؟ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا یا رسول اللہ سارا واقعہ بیان کر دیا. توجہ کیجئے گا، ہم مسلمانوں میں جب عورت بوڑھی ہو جاتی ہے اس کا مقام اور بڑھ جاتا ہے، اور یورپین کے ہاں جب عورت بوڑھی ہوتی ہے تو اسے اولڈ ایج ہوم میں رکھا جاتا ہے ذلت کے لیے، رسوائی کے لیے. اسلام عورت کو عزت دیتا ہے، مقام دیتا ہے، اور اسلام کے باہر عورت کو ہاں مقام کوئی حاصل نہیں. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں نبی علیہ السلام نے یوں ہاتھ اوپر کیے اور فرمایا ابو ہریرہ مانگ جو مانگنا ہے، آج تیری اس قربانی کے نتیجے میں دعا کروں گا، رب ذوالجلال قبول کریں گے. اللہ اللہ. ابو ہریرہ نے مانگا کہ تو کیا، کیسی تربیت تھی صحابہ کی، اسلام کیا تربیت دیتا ہے. ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا یا رسول اللہ دعا کیجئے کہ میری اماں کو اللہ ہدایت سے سرفراز فرما دے. نبی علیہ السلام نے دعا کی، یہ ہاتھ اٹھائی. ابو ہریرہ بھاگ گئے. صحابہ نے راستے میں روکا، ابو ہریرہ کدھر جا رہے ہو؟ کہ میں دیکھنا چاہتا ہوں کہ پہلے میں پہنچتا ہوں یا میرے حبیب کی دعا پہنچتی ہے. ابو ہریرہ فرماتے ہیں جب میں گھر پہنچا، میں جیسے ہی پہنچا تو کیا دیکھتا ہوں کہ میری اماں دروازے پہ روٹی ہاتھ میں لیے کھڑی ہے اور مجھے کہتی ہے ابو ہریرہ تو کدھر چلا گیا تھا؟ آ تیرے حبیب کے پاس چلتے ہیں، مشرف اسلام ہوتی ہوں اور یہ کھانا بھی تیرے حبیب کو دے دیتی ہوں. اسلام نے تو عورت کا یہ مقام رکھا ہے. ہم کس مقام کے پیچھے چل رہے ہیں؟ کون سے حقوق ہیں جو ہمیں اسلام نے نہیں دیے؟ یہ یاد رکھیے، یہ عورت کی مکاری ہے، مکاری، عورت کی مکاری ہے. یہ اپنی چال بازیوں اور مکاریوں سے امت مسلمہ کی سادہ دل عورتوں کو، ان کو برباد کرنا چاہتی ہیں، برباد کرنا چاہتی ہیں. حضرت موسیٰ عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں ایک عورت کا واقعہ ہے، مختصر صاحب میں ذکر کیے دیتا ہوں. ایک عورت کے بارے میں آیا کہ اس کو خامن کو شک ہوا کہ اس کی عورت کے کسی کے ساتھ ناجائز تعلقات ہیں. موسیٰ علیہ السلام کا زمانہ ہے. تو وہاں ایک پہاڑ تھا جس پہاڑ کی بڑی تبریک کرتے تھے، وہ بڑی عظمت کرتے تھے، اور جا کر اس پہاڑ پہ اگر کسی کو کوئی شک ہوتا تو وہ جہاں کر قسم کھاتا تھا، اور اگر جھوٹی قسم کھاتا تھا تو بڑے نادانستہ اور بڑے برے حالات آتے تھے اس میں. اب اس خامن کو شک ہوا. خامن نے اپنی بیٹی سے کہا کہ کل اس پہاڑ پہ جائیں گے، وہاں تم نے قسم کھانی ہے کہ تیرے کسی کے ساتھ غلط تعلقات نہیں. غور سے سنیے گا، میں عورت کی مگر کی بات کروں گا. اس نے کہا ٹھیک ہے چلتے ہیں. اس نے جس کے ساتھ ناجائز تعلقات تھے اس کو بھی خبردار کیا، طریقہ کار بتا دیا کہ کل جب ہم اس پہاڑ پہ جائیں گے تو تم اپنے گدھے کو لے کر اس پہاڑ کے نیچے آ جانا. میں بہانہ کروں کہ باقی ترتیب ساری بتا دی. جب وہ خاوند اپنی بیوی کو اس پہاڑ کی طرف لے جانے لگا، جب لے جانے لگا تھوڑی سی پہاڑ کی ابتدا میں ہی پہنچی تو بیوی نے شکایت کی کہ میں تو اوپر نہیں جا سکتی، میرے لیے جانا مشکل ہے، اگر کہیں سے کوئی گدھا مل جائے کرائے پہ تو ہم اس گدھے پہ چلے جائیں.
ابھی بات شک میں تھی، خامد نے کہا ٹھیک ہے ایسے ہی کر لیتے، اتنے میں یہ گدھے والا بھی نمودار ہوا۔ جب یہ نمودار ہوا تو اس سے کہا سودا طے ہوا، کرائے پہ گدھے کو لیا، گدھے پہ بیٹھ گئے، اوپر جب پہاڑی پہ چڑھی تو پہاڑی پہ چڑھ کر اس نے اپنے کپڑے گر گئی وہاں سے، اور گرتے گرتے اپنے کپڑے پھاڑ دیے۔ خامد یہ سمجھا کہ شاید خود سے گر گئی ہے، بہرحال چونکہ آئے قسم کے لیے تھے تو خامد نے کہا قسم اٹھاؤ۔ اب اس نے قسم اٹھائی کہ میں اللہ کی قسم اٹھا کے کہتی ہوں کہ میرے اس بدن کو ننگی حالت میں تیرے اور اس گدھے والے کے سوا کسی نے نہیں دیکھا۔ بات کو سمجھے؟ اب قسم بھی اس نے حقیقت میں اٹھا لی۔ یہ عورت کے مکر و فریب ہے۔ اللہ تعالیٰ ہماری حفاظت فرمائے۔ مجھے یہاں پہ اکبر آبادی کا ایک شعر یاد آیا، میں اس کا ذکر کرتا جاؤں۔ بے پردہ نظر آئی جو کل چند بیویاں، بڑا اچھا شاعر تھا، اللہ نے بڑا ملکہ دیا تھا، کچھ ہماری بھی کمیاں ہیں۔ بے پردہ نظر آئی جو کل چند بیویاں، اکبر زمین میں غیرت قومی سے گڑ گیا، اکبر زمین میں غیرت قومی سے گڑ گیا۔ پوچھا جو اس نے، پوچھا جو میں نے آپ کا پردہ وہ کیا ہوا، پوچھا جو میں نے آپ کا پردہ وہ کیا ہوا، کہنے لگی کہ عقل پہ مردوں کے پڑ گیا۔ اس لیے عزیزان محترم، جب کبھی بھی تہذیب اسلامی کے خلاف کچھ لوگ ایسے نعروں کو، میرا جسم میری مرضی، ایسے نعروں کو اجاگر کریں گے تو ان کو ایک ہی جواب ہماری طرف سے، اسلامی تہذیب کی طرف سے، اسلام کی طرف سے ایک ہی جواب دینا پڑے گا۔ وہ کیا ہے؟ اٹھا کر پھینک دو باہر گلی میں، نئی تہذیب کے گندے گندے باہر